الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حبشہ کی طرف سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے سورۃ یاسین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے قرآن مجید کو حق سمجھا اور قرآن مجید سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو اور صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، تو پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ حبشہ کی طرف جب پہلی ہجرت ہوئی تو 74 آدمی، اس کے اندر مرد بھی تھے عورتوں بھی تھے، 74 مسلمان حبشہ کی طرف گئے۔ جو نجاشی بادشاہ حبشہ کا تھا اس نے ان کو جا کر صحابہ اکرام نے ان کو حالات بتائے، اس نجاشی بادشاہ نے صحابہ اکرام کو پناہ دی اور پھر وہ نجاشی بادشاہ اسلام بھی لے کر آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی، چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا تھا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، تو علماء فرماتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بالکل درست نہیں ہے۔ میت سامنے ہو تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی، میت سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ بغیر میت کے سامنے کے نماز جنازہ پڑھانا درست نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا درست ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، تو ہمارے علماء نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے۔ نمبر 1 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے، گویا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میت موجود تھی، اس وجہ سے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کیونکہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو بہت سارے صحابہ اکرام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد کسی ایک کا بھی جنازہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نہیں پڑھایا۔ بہرحال یہ جو آیات مبارکہ ہے ان کا پس منظر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے کہ حبشہ سے ایک وفد آیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا پھر اس کو سمجھ گئے، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آ گئے۔ دوستو، عرض یہ ہے کہ اگر انسان قرآن مجید کو دل کے ساتھ سنے تو یہ قرآن مجید دلوں پر ضرور اثر کرتا ہے، جیسا کہ حبشہ کی طرف سے وفد آیا ان کے دلوں پر بھی قرآن مجید نے اثر کیا۔ پھر یہ محرم کا مہینہ ہے، 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، آپ ان کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں تو ان کے دل پر جو اثر کرنے والی چیز تھی وہ قرآن مجید تھا،
کہ انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت انسان کے دل بھی کیا ہو گئے، نرم ہو گئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، صدر ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت جو سب سے زیادہ مشہور قاری تھے وہ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے قاری، آپ نے سنا ہے بہت زبردست اللہ نے ان کو جو آواز دی تھی، جو لہجہ عطا کیا تھا، جو ادائیگی تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روس کے اندر کوئی میٹنگ تھی تو بہت سارے ممالک کے بادشاہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ صدر ضیاء الحق مجھے بھی ساتھ لے گیا، کہنے لگا چلو روس چلتے ہیں اور وہاں پہ میں نے بیان بھی کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، بڑے بڑے کفار وہاں پہ، روس کا بادشاہ، دیگر، اس وقت روس اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہتا تھا، بڑی طاقت وہ، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے روس کے اندر انہوں نے بورڈ لگوا دیے تھے اس بادشاہ نے کہ میں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے خدا کو روس سے نکال دیا۔ اتنا بڑا کافر تھا وہ، جابر قسم کا کافر تھا۔ جب صدر ضیاء الحق کی بیان کی باری آئی تو صدر صاحب کہنے لگے کہ میں تو اپنے بیان سے پہلے اپنی کتاب جس پر میں ایمان لے کر آتا ہوں اس کی تلاوت کرواؤں گا، اور میرے ساتھ ایک قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کریں گے۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پوری دنیا میں تلاوتیں کیں لیکن کہیں بھی میں پریشان نہیں ہوا جتنا وہاں پر ہوا، اور فرمایا کہ پریشان اس لیے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ اس وجہ سے پریشانی آئی کہ کون سی آیت پڑھوں جس کے پڑھنے سے اس کافر بادشاہ کا دل بھی نرم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ رب العزت نے ایک بات ڈالی کہ وہی آیات پڑھ جن آیات نے حضرت عمر کے دل پر اثر کیا تھا۔ وہ آیات مبارکہ سورۃ طٰہٰ کی پہلی چند آیات مبارکہ ہیں۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کفار کے سامنے جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کی تو جب تلاوت ختم ہوئی تو دیکھا اس جو روس کا کافر بادشاہ تھا اس کے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر دل سے سنا جائے اور دل سے پڑھا جائے آج بھی یہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ کاش کہ ہم جو ہے اپنے دل کے دروازوں سے قرآن مجید کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی انقلاب ہو جائے گا اور ہماری جو آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس بات کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو کہ بہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان جانے کے بعد۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے قرآن مجید کو حق سمجھ لیا۔ حق پہچاننے کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی حق ہے، دل بھی نرم ہو گیا، آنکھیں بھی بہنے لگ گئی۔ آگے فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم لے آئے ہیں ایمان، ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ یعنی قرآن مجید سننے کے بعد وہ سارا کے سارا وفد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے کہ ہم نے قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ قرآن مجید برحق ہے۔ آگے فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور فرمایا اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ چکی ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور امید رکھیں ہم کہ داخل کرے گا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی پھر آپس میں کہنے لگے ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے ایمان نہ لانے کی، ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم ایمان لے کر آ جائیں اللہ پر، اور ہم ایمان لے کر آئیں وہ چیز جو حق ہے۔ حق سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا اور اللہ رب العزت پر جب ہم ایمان لائیں گے اور فرمایا کہ حق بات پر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ آگے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پس بدلہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ وہ جو انہوں نے کہی باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور حق بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا، پھر اللہ کی طرف سے جو انہیں بدلہ دیا گیا وہ باغات کا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے کہ باغات کے نیچے نہریں جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باغات جنت کے اندر جو درخت ہوں گے
ان درختوں کے سائے کے نیچے نہریں کیا ہوں گی بھائی جاری ہوں گی۔ فرمایا وہ ان نہروں کے اندر اور باغات کے اندر کیا رہیں گے بھائی ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، جنت میں اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جہنم کے اندر بھی اعلان ہو جائے گا آج کے بعد تم پر موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، جو نیکی کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ترغیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ترغیب دیتے ہیں، ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، کہ جنت کی لالچ اور جہنم سے ڈرانا، ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری درس کو قبول فرمائے۔